अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, बहुत सारी अहम खबरें हैं, वीडियोस के साथ हमारे तजिए तबसरे भी साथ शामिल रहेंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जो आपको एक मरतबा चौंका देगी वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कहा गया है कि वो अपने कायद इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करे, तगड़ा सा मुकदमा दर्ज करे। आपको पता है, दो तिहाई से भी ज्यादा अक्सरियत, 90% अक्सरियत से खैबर पख्तूनख्वा ने, पीटीआई ने इलेक्शन जीता है और वहां अली अमीन गंडापुर वहां वजीर आला बना दिए गए हैं। और अब वजीर आला को कहा जा रहा है कि आपके बस दिन बहुत थोड़े हैं, 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन में आपने पेश होना है और उसके बाद अब 9 मई के वाकयात में भी आपके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तो उनसे कहा गया जनाब कि आप फौरी तौर पर इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करें। और मेरी इत्तला के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर संजीदगी से गौर कर रही। इसकी क्या अवामिल है ये बताना है मैंने बाद में, लेकिन आगाज करते हैं जनाब मुल्तान सुल्तान के रिजवान अहमद से। रिजवान यहाँ के कप्तान थे और उनको वो चेयरमैन पीसीबी से उन्होंने गुज़श्ता रोज एक सेरेमनी में इनाम वसूल किया और उनकी बेजारी का ये आलम था जब वो सैयद मोहसिन नकवी साहब से वो वसूल कर रहे थे। वो बस ऐसे लगता था कि जैसे फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, और फिर उन्होंने बेदिली से जनाब वो वसूल किया और फिर आए और उन्होंने वो जो प्लेट थी जनाब वो इनाम की वो उठाकर उन्हें साइड पर फेंक दी। और इस पर कहा जा रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन नकवी साहब को ये बात बहुत बुरी लगी है और वो चेयरमैन पीसीबी हैं चूंकि, लिहाजा उन्होंने कहा है कि इनको टेक्निकली जो है ना निशान इबरत बनाया जाए। अब रिजवान के साथ क्या होता है इस हवाले से जनाब बड़ी बातें की जा रही हैं। एक तो ये है कि चूंकि मोहसिन नकवी एक जालिम और जाबिर वजीर आला के तौर पर आए हैं और उन्होंने जो जुल्म ढाए हैं खास तौर पर पंजाब में अपनी निगरान वजारत आला के दौर में, वो एक तल्ख यादें रहेंगी जो उन्होंने ज्यादतियां की हैं। लिहाजा उनसे जो नफरत का आलम है वो अजीब सा है। ये अलग बात है कि जनाब उनको सेनेटर अब मुंतखब कराया जा रहा है और सेनेटर बनकर जनाब वो अब खिदमत करेंगे, पाकिस्तान की मजीद खिदमत करेंगे, मतलब मजीद रगड़ा देंगे, पब्लिक को रगड़ा देंगे। अल्लाह करे कभी ये इलेक्शन भी लड़ें और इनको पता चले कि ये क्या है। ये तो रिजवान ने एक हल्का सा ट्रेलर दिखाया और वो लाजमी नहीं है, ये पीटीआई वाले कह रहे हैं कि इमरान खान के हक में, लेकिन बस ऐसे ही है कि पाकिस्तान में जनाब इसी तरीके से ही होता है। काश वो इलेक्शन लड़ें और उनको लोग अपने वोट की मार डालें, मार पड़े इसको, और फिर इन्हें पता चले कि जनाब मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने किया क्या है। अगली बात करते हैं जनाब गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की। गिलगित बल्तिस्तान वो है जहां खैबर पख्तून की तरह पीटीआई को 88% नुमाइंदगी हासिल थी और अक्सरियत हासिल की। वहां जनाब वजीर आला को अदालतों के जरिए वहां से उनको नायल किया गया, खालिद खुर्शीद को, और वहां पर एक अपना पसंदीदा किस्म का जनाब वजीर आला लाया गया। अगरचे उस वजीर आला का ताल्लुक भी पीटीआई से है, लेकिन उनको मुनरिफ करा के फॉरवर्ड ब्लॉक बना के लाया गया। लेकिन अब इलेक्शन के बाद नफरत इस हद तक हो गई कि अब जनाब जो वहां पर एक करारदाद पेश की गई, तमाम सूबों में आपको पता है पेश की जा रही है, वहां भी एक करारदाद पेश की गई और वो सदर जरदारी को सदर बनने पर और शहबाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब को दोबारा वजीर आजम बनने पर उनके लिए मुबारकबाद की करारदाद थी। और जनाब सूरत हाल ये है कि जब ये करारदाद पर वोटिंग हुई तो पता चला कि असेंबली ने मुस्तरद कर दी है करारदाद, अगरचे उसको रिकॉर्ड पर नहीं लाया और फिर प्लेथन डाल दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा जी ऐलान किया गया कि अपोजिशन के वोट ज्यादा हैं, मतलब जो उसके खिलाफ वोट हैं ज्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको जनाब प्लेथन डालकर फिर इजलास जो है ना मुलतवी कर दिया गया। लेकिन ये पहली सलामी है जनाब वजीर आजम और जनाब सदर के लिए। टेजरी में से सबने खराब दिया। टेजरी के अंदर से लोगों ने वोट नहीं दिए, अपोजिशन के वोट ज्यादा है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। टेजरी के अंदर से लोगों ने वोट नहीं दिए, अपोजिशन ने एक शो किया, अपोजिशन के वोट ज्यादा है, गवर्नमेंट के कम है, तुझे फेल हुई है। अगली बात करते हैं जनाब हम फैसल बोडा साहब के हवाले से। वो पीटीआई छोड़ चुके हैं, किसी जमात में शामिल नहीं हुए। वो एमक्यूएम पर भी तनकीद करते रहते थे। उन्होंने अगरचे पीपल्स पार्टी के उस वक्त के सरबराह जनाब अब के भी सरबराह
آصف زرداری صاحب سے باقاعدہ ملاقات بھی کی تھی، لیکن وہ کسی پارٹی میں نہیں، وہ تنقید کرتے. اب جناب وہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں. سوال پیدا ہو رہا تھا کہ یہ 3 لوگ جو ہیں خاص طور پر، یہ ان کو کون ووٹ دے گا، کیونکہ پارٹی کی سطح پر ووٹ دینا ہے نا. کیا یہ خریدیں گے، کیا کریں گے؟ کون کون سے؟ انوار الحق کاکڑ صاحب، دوسرے جناب محسن نقوی صاحب، اور تیسرے فیصل ووڈا صاحب. تو فیصل ووڈا صاحب کی جناب لاٹری کھل گئی ہے، اور ایم کیو ایم نے اعلان کیا ہے جناب کہ ہم جو ہے نا فیصل ووڈا صاحب کو ووٹ دیں گے. وہ فیصل ووڈا جو ایم کیو ایم کی ایسی تیسی پھیرتے رہتے ہیں، ایون اب تک بھی پھیرتے رہتے ہیں. اب اگرچہ انہوں نے تازہ کہا ہے کہ جناب میں تو ایم کیو ایم لندن کی مخالفت کرتا تھا، ایم کیو ایم پاکستان کی تو نہیں کرتا تھا. خیر یہ بھی ایک اچھا جواز ہے، چلیں اچھی بات ہے، یہ اتنا بھی ہے. لیکن ایک شخص تو آپ کے پاس شامل نہیں ہوا اور پھر آپ اس کو ووٹ دینے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ حکم جو آ گیا ہے کہ ان کو ووٹ دینا اور جتوانا ہے، اور وہ 2 سیٹیں ان کو جناب سینیٹر مل سکتی ہیں. تو ایک سینیٹر کی تحفہ کے طور پر انہوں نے فیصل ووڈا صاحب کو دے دی ہے. تو کیوں جی؟ وجہ یہ صاف ظاہر ہے، ان کی تو ایک بھی نہیں بنتی، ایک قومی اسمبلی کی بھی نہیں بنتی. ان کو جو 17 سیٹیں دلائی گئی ہیں وہ تو ساری جناب اللہ واسطے کی ہیں، خیرات میں دی گئی ہیں، وہاں تو ان کی ہے ہی نہیں. اور وہاں عالمگیر خان دیکھیں، انہوں نے بڑے بڑے ریزلٹ جناب وہاں لگوائے ہوئے. تو ایسے میں جناب جب ان کو سیٹیں وہیں سے ملی ہیں تو جہاں سے حکم ہوگا سینیٹر بھی پھر وہیں سے بنوایا جائے گا. 17 وہ تھی، باقی ان کو کچھ جناب حصے بھی مل گئیں، اور پی ٹی آئی کی جو اسپیشل سیٹیں تھیں وہ بھی ان کو مل گئی ہیں. تو ان کے تو بارے نیارے ہیں. تو وہ تو انہوں نے فیصل ووڈا سے کہا ہے، اگر وہ کسی اور سے کو بھی حکم آتا کہ آپ نے جناب ان کو بھی آپ نے جناب بنوانا ہے سینیٹر، تو تابعداری ہوتی، تعمیل ہوتی، ہر صورت ان کو بنایا جاتا. صدر آصف زرداری صاحب کے خلاف پارک لین ریفرنس تھا جناب، اور انہوں نے جا کر، ان کے جو وکلا ہیں انہوں نے جا کر وہاں پلی لی ہے کہ صدر زرداری صاحب کو استثناء حاصل ہے، لہٰذا جب تک وہ 5 سال صدر ہیں آپ اس پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. مبارک ہو صدر مملکت کو. آج کی سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ڈیمانڈ کی ہے کہ چونکہ پنجاب حکومت عمران خان کی حفاظت نہیں کر سکتی، لہٰذا خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کر دیا جائے. اس حوالے سے بیرسٹر سیف نے باقاعدہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے. کیا ہے ملاحظہ فرمائیں. خیبر پختونخوا کی حکومت مطالبہ کرتی ہے کہ عمران خان کو اگر سیکیورٹی خدشات ہیں اور خطرات ہیں اور پنجاب کی نااہل حکومت ان کی حفاظت کو یقینی نہیں بنا سکتی، تو انہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے کیا جائے. ہم ان کو خیبر پختونخوا میں رکھیں گے، ان کی حفاظت بھی ہوگی، اور پنجاب کے قیدیوں پر یہ جو عذاب نازل ہوا ہے مریم نواز شریف کے اس حکم کی شکل میں، اس سے ہزاروں بے گناہ قیدی اور ہزاروں بے گناہ لوگ اور ان کے رشتہ دار، ان کو نجات بھی مل جائے گی. اس کا جواب محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے دیا، اور انہوں نے مسترد کیا. انہوں نے کہا جی آپ خیبر پختونخوا کو سنبھالو، آپ کو کیا ضرورت ہے. لیکن اس سے بڑا ایک چھکا مارا ہے میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے، کیونکہ عدالتوں میں جب بھی یہ معاملات جاتے ہیں تو یہاں انتظامیہ پلی لیتی ہے، تو انہیں عدالت میں کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ راستے میں انہیں کچھ ہو جائے تو پھر کیا؟ گزشتہ روز بھی جناب وہاں نعیم پنجوتھا صاحب جو وکیل ہیں، ان کی ضمانت کی درخواستیں جناب منظور ہوئیں، اور انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں میرا کلائنٹ سامنے اور ان پر میں جرا کر کے اپنی جناب بیان دوں، جرا کروں. تو انہوں نے کہا جی کہ کون گارنٹی دے گا اگر وہ ادھر عدالت آئے اور ان کو کچھ ہو جائے؟ تو اس کی تو کوئی گارنٹی. تو آپ تو خیبر پختونخوا حکومت کہہ رہی ہے جناب آپ ہمارے حوالے کریں، ہم ان کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں جناب جو خیبر پختونخوا حکومت مقدمہ درج کرنے جا رہی ہے. وکلا کی طرف سے انہیں کہا گیا ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف کوئی ایک اچھا سا مقدمہ درج کریں، اور جب آپ پشاور میں ان کے خلاف مقدمہ درج کریں گے تو پھر آپ پنجاب حکومت سے کہیں گے کہ عمران خان کے خلاف پشاور میں مقدمہ درج ہے اور ان کو ہماری کسٹڈی میں دیا جائے. تو آپ جناب پھر ٹیکنیکلی عدالتی سطح پر اس کی کسٹڈی لے سکتے ہیں، اور پھر ان کے خلاف وہاں مقدمہ بھی چلاتے رہیں، اور جہاں جس مرضی جیل میں رکھیں پھر آپ کی مرضی ہے. ایک سے زائد بھی مقدمے کیا جا سکتا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اس پر جناب خیبر پختونخوا کی حکومت کو عمل درآمد کرنے سے پہلے ہی فارغ کر دیا جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. اور سائفر کیس جناب کل تک یعنی آج تک پھر چلا گیا، اس کا کیا مستقبل ہے اس کو ججز نے جوک قرار دیا ہے، اور جو اس کی پرتیں کھل رہی ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈینٹ پہ ڈینٹ پڑتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے سلمان صفدر نے کیا کہا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیں. آج جو سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ یہ تھی کہ ایف آئی اے نے جو کمپلینٹ
جس کمپلینٹ پر یہ ساری کاروائی کا آغاز کیا، اس کمپلینٹ میں نہ تو عمران خان صاحب نہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ذکر ہے، نہ اس میں کوئی کرمنالٹی ہے، نہ اس میں کوئی تفصیل ہے، نہ اس میں کوئی ڈیٹیلز ہیں سائفر سے ریلیٹڈ. اس کمپلینٹ میں ہے ہی کچھ نہیں. اور وہ کمپلینٹ جس تاریخ کی ہے اس سے 7 دن پہلے ہی ایف آئی اے انکوائری شروع کر چکی تھی. کس کے کہنے پر وہ انکوائری کی؟ ڈی جی ایف آئی اے کے کہنے پر کی. وہ نہ گواہ پیش ہوئے ہیں، نہ ان کی کوئی کمپلینٹ اس کیس میں ایگزبٹ ہوئی ہے. سو جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اندر اتنے ڈینٹس اور اتنے فلاز، اور جیسے کہ آج آپ نے سنا ججز نے کہا دس از اے جوک. امید ہے کہ 1-2 دن میں یہ سارا کا سارا معاملہ حل ہو جائے گا، خاص طور پر جو سائفر کیس کے حوالے سے. شنید یہ ہے کہ ان کو بری کر دیا جائے گا اور ان کے خلاف مطلب کوئی کیس بنتا ہے نہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ ٹرائل کو کالعدم قرار دیا جائے. لیکن ایک اور آپشن بھی ہے کہ شاید اس ٹرائل کو کالعدم قرار دے کر ایک مرتبہ پھر واپس کسی اور جج صاحب کے پاس بھیجا جائے اور انہیں کہا جی ایک مرتبہ پھر اس کو ٹرائل کریں گے، اسی جج صاحب کے پاس بھی بھیجا جائے. تو یہ 1-2 دن میں اس کے حوالے سے فیصلے متوقع ہیں. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ فوری طور پر ان کی ضمانت منظور ہو جائے گی. لیکن یار لوگوں کی خواہش ہے کہ 192 ملین پاؤنڈ کا جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، اب اس کو جلدی جلدی سے آگے بڑھایا جائے اور اس میں عمران خان صاحب کی باقاعدہ جو ہے وہ ان کو کنوکٹ کر دیا جائے، ان کو سزا کر دی جائے، تاکہ ان کو پھر ان کی ضمانت کا سوال ہی ختم ہو جائے. تو جناب یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ اگلے ویلاگ میں آپ اس پر کچھ نہ کچھ رائے دیں کہ عمران خان نے یہ اپنی تحریک کا نام آخر تحریک انصاف کیوں رکھا تھا؟ کیا انہیں پتا تھا کہ سارے جو مسائل کی جڑ ہے ہماری عدالتیں ہیں، ہمارا انصاف کا نظام ہے؟ اس وجہ سے اس نے 28 سال پہلے جو عدالتی اپنے جناب تحریک کا، جماعت کا نام رکھا، وہ تحریک انصاف رکھا، اور جماعت کا نہیں موومنٹ بنائی پاکستان تحریک انصاف. تحریک ہے، کوئی جماعت نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں عمران خان، یہ کیا ہے؟ کیا اس کی کیا پرتیں ہیں؟ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے. مجھے میرے اس چینل کو اپنی محبت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.